السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ آج کچھ کھٹی میٹھی باتیں کریں گے، کچھ تازہ ترین صورتحال پہ بات ہوگی۔ ليلۃ القدر کی رات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سب کو بہت 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 رمضان مبارک ہو۔ ليلۃ القدر میں مولانا طارق جمیل صاحب نے آج دعا کروائی۔ اس کا سہرا جاتا ہے خان صاحب کے سر پہ، جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور قوم کا درد لے کے خصوصی طور پہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے درد رکھنے کی وجہ سے دعا کروائی۔ ہم سب کو چاہیے کم از کم ہم اس مبارک رات میں اپنی ملک اور اپنی قوم کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس پاکستانی قوم کو اور زیادہ شعور دے اور اچھے اور برے کی تمیز سے واقف کرے۔ اب آتے ہیں جی ہمارے شہباز پیر صاحب، جس کو میں کبھی کبھی رنگیلا بھی کہتا ہوں، ویسے کسی طریقے سے یہ رنگیلے سے کم نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ رنگیلے کی جگہ کیوں نہیں لے سکے۔ ان لوگوں نے جو ڈرامہ کیا، پہلے بوئنگ 777 طیارے کو تیار کیا، اسپیشلی پی آئی اے کو آرڈر کرے، وہ سب کچھ منظر عام پہ آ گیا، اور ان کی ماشاءاللہ وزیر اطلاعات صاحبہ آخری دم تک انکار کرتی رہیں، کیونکہ ان کو تو تنخواہ ہی اسی بات کی ملتی ہے کہ سفید کو کالا اور کالے کو سفید کہنا ہے۔ اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی شرما جائے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا کے پریشر سے، پاکستانی عوام کے پریشر سے کم از کم ان کو یہ تو شرم آئی، انہوں نے یو ٹرن لیا۔ 74 لوگوں کی بجائے ابھی 13 یا 15 یا 14 بندے لے کے گئے ہیں۔ شاید دوسرے بھی کچھ دوسرے طریقے سے آ جائیں، لیکن اناؤنس نہیں ہوئے کہ بہت زیادہ جگ ہسائی ہوگی، انٹرنیشنلی ان کی بے عزتی بھی کافی ہوگی، اور ویسے تو یہ بے عزتی پروف ہیں، ان کو کیا لگے عزت کیا ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ جا کے بھی وہی باتیں، وہی جھوٹ، وہی فریب۔ یہ ماشاءاللہ 11 یا 13 یا 14 بندوں کے بیچ میں ایک ہی عورت جو بغیر کسی محرم کے چلی گئی۔ پہلے تو اس کا عمرہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا عمرہ ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمیں یہاں آج تک نالج دیا گیا، وہ تو یہی ہے کہ بغیر محرم کے ان کا جانا بنتا ہی نہیں ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے، قبول بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بھی ورکر ہم نے ہدایت کی ہوئی ہے، وہ بھی یہ کرتے۔ بھئی تمہارے ورکر کہاں سے آ گئے؟ ابھی تمہیں تو پوری دنیا میں ساری دنیا آپ کو چور کہتی ہے، خالی پاکستانی نہیں، دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی چور کہتے ہیں، کیونکہ ہم اوورسیز ہیں، ہمیں پتہ ہے یہاں ہمارے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی ہے سب لوگ آپ کو چور ہی سمجھیں، خواہ وہ کوئی عربی ہو، خواہ وہ کوئی گورا ہو، کوئی بھی ہو، سب لوگ آپ کو چور ہی سمجھتے ہیں، اور چونکہ چوری آپ کی ثابت ہو چکی ہے۔ وہاں جہاں جہاں آپ جا کے اپنی سلیکشن کے لیے منتیں سماجتیں کرتے ہیں، جوتے پالش کرتے ہیں، وہاں سے رپورٹیں آتی ہیں کہ آپ واقعی چور ہیں، اور وہاں سے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ بنائی ہے یہ سلیکٹڈ ہی گورنمنٹ ہوئی ہے۔ راتوں رات اتنے اتحادی ادھر سے ادھر کیسے ہو گئے، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، ابھی عوام کو پورا شعور ہے، اور سوشل میڈیا سے سب کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ ابھی اس پہ پردے ڈالنے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ دوسری بات کہ جو ابھی جو تازہ سروے آیا ہے، اس سروے کے مطابق 74% لوگوں نے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ عمران خان ہی ہمارا لیڈر ہے۔ یعنی 74% لوگوں نے شہباز پیر کی حکومت کو ریجیکٹ کر دی ہے۔ جو یہ رنگیلا ادھر ادھر پھدکتا رہتا ہے، جس کے اندر قابلیت، میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں اس کی قابلیت ہے کیا۔ یہ ساری عمر ایسے ہی ڈرامے بازی کر کر کے کہاں کہاں سے جوتے پالش کر کے یہ اوپر آئے اور مال بنایا۔ ہمیں حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ جن کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ تھا، جنہوں نے یہاں ان کو لا کے بٹھایا ہے، ہمارے ظاہری بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ادھر ہمارے اندر کے لوگ ہیں،
جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے، پتہ نہیں ان کی آنکھوں پہ کیسے پردہ پڑ گیا کہ یہ 40 سال سے تو ہم لوگ آزما رہے ہیں ان کو. پتہ تو ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، جو کہتے تھے یہ نواز شریف یہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے. وہ ایسے کیرنے ڈالتا ہے، پنجابی میں بولتے ہیں کیرنے پانے، جو اس کی بات کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے یہ بندہ نہ ہی ہے نہ شی ہے. اور آج وہ اس کا وزیر خارجہ بن گیا. اس کی تازہ ترین جو پہلی سب سے جو رسپانس آیا افغانستان سے آ گیا کہ بھائی یہ بندہ یہاں قدم نہیں ڈالے ہمارے ملک میں. ابھی آپ اسی بات سے اندازہ کر لو آپ کے ملک کی قدر کیا رہے گی، کیا عزت رہے گی. تو افسوس ہو رہا ہے، سوچنا چاہیے ان بڑے بزرگوں کو جنہوں نے ان کو بٹھایا لا کے. ان کی 60 سے 70% جو کابینہ ہے وہ ہے ہی ٹوٹلی مجرم. اور جو وزیر اعظم، پرائم منسٹر صاحب، شہباز صاحب جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ ہمارا اوتھ لے رہا ہے، وہ ہمارے پرائم منسٹرشپ کی اوتھ لے کے ہمارے ملک کا سربراہ بن گیا ہے. اور افسوس ہو رہا ہے ان ججوں پہ، کیسے ججز ہیں کہ جو ان کی فیور میں جاتا ہے وہ 24 گھنٹے میں عدالت لگتی ہے، جو ان کے خلاف جائے گا ان کے لیے ایک مہینے کی ڈیٹ دے دیتے ہیں. اور اپنے سر سے مدعا اتارنے کے لیے الیکشن کمشنر جو ان کا اپنا ہی ایک ایجنٹ ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب، اس کو بلا کے پوچھتے ہیں بھائی تم الیکشن کتنے دنوں میں کروا لو گے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ میچ فکس تھا. اب پاکستانی عوام میں شعور آ گیا ہے، پاکستانی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، آپ لوگوں کی ملی بھگت، ساری ملی بھگت کو سمجھتے ہیں. تو سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہی بات کرنی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایسی سچویشن کا سب سے اچھا جو حل ہے وہ الیکشن ہی ہے، الیکشن کی ہی طرف جانا چاہیے. ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن لوگوں نے یہاں ان کو بٹھایا ہے. ابھی وہی لوگ ان کو جوتے مار کے نکالیں گے تو یہ نکلیں گے، نہیں تو یہ ملک کہاں سے کہاں یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو انہوں نے یہ صحافیوں کے اوپر، جو چند ایک صحافیوں کے اوپر سائبر کرائم کا کیس ڈال دیا، ارشد شریف صاحب ہو گئے، صابر شاکر صاحب، عمران ریاض صاحب، سمیع ابراہیم، جو ان کے کچے چٹھے نکال کے لائے ہیں، جو ان کے کرتوت جنہوں نے ظاہر کیے ہیں، خصوصاً ارشد شریف صاحب جو انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا، پاناما کے اوپر بہت سی چیزیں لے کے ہیں، ان کے اوپر یہ لوگ کیسز بنا رہے ہیں. وہ تو بھلا ہو کچھ خیال آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب نے، جنہوں نے یہ منع کر دیا، اور کل ان کی ہیئرنگ ہے. اللہ کرے کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہو جائے. حالانکہ ہمیں امید تو نہیں ہے ججز سے جو انہوں نے کام کیا ہے، لیکن اپنے اوپر جو داغ لگا ہے اس کو دھونے کا ایک بہترین چانس ہے. ہمارے ججز حضرات کو یہ سوچنا چاہیے، جوڈیشری کو، کہ یہ جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں، جو ECL سے نام 200-300 بندے کا نکال رہے ہیں، اور وہ لوگ ابھی بھاگیں گے یہاں سے. مریم صاحبہ جو ابھی احسان شو کر رہی ہیں، حالانکہ 2-3 بینچ ٹوٹ چکے ہیں، جو ان کو پاسپورٹ واپس لینے کی اپلیکیشن واپس لے لی انہوں نے، اور ایک پلاٹ میں آ کے جلسہ کر رہی ہیں، میرے لاکھوں میرے ورکر، میرے فلاں، میرا وہ. ان کو تو وہی ایک عمران فوبیا ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ رانجھا کر دی نہیں، میں آپ ہی رانجھا ہوئی. ابھی اس کو تو عمران خان سے کے بغیر اور میرے خیال میں نیند آتی نہیں ہوگی. اس کا نام، اس کی تسبیح کر کے مالا جپ کے ہی اس کو نیند آتی ہے. اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہر بات میں، ہر چکر میں، ہر منٹ میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ یہ نیازی فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اب میں اس کو سبق سکھایا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا. بھائی پہلے اپنا حساب تو دے دو. تمہاری اوقات کیا ہے حساب لینے کی؟ تم ہو کون؟ تمہارے کرتوت ساری دنیا کو پتہ ہے. ابھی بار بار وہ باتیں کرنے کی ضروری نہیں ہے. اگر تمہیں ذرا بھی غیرت ہے تو چپ کر کے خاموشی سے اپنے گھر پہ بیٹھو. بلکہ غیرت تو خیر ہوگی نہیں، وہ تو خون میں ہی نہیں ہے، کیونکہ خون ہی ایسا ہے، ہاتھ ڈال کے تو خون بنا ہے. وہ ذیل سنگھ صاحب کی جو انڈیا کے صدر تھے، شاید نہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، انڈیا کے صدر ذیل سنگھ تھے. تو ان کی کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دادا پردادا کام کیا کرتے تھے. تو معذرت کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرو کہ ہمیں آپ کا ماضی بھی آپ کو یاد کروانا پڑے. تو آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.